کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے سلوشن نکلوانا اسی وقت یہ ہوتا ہے جب ہمارا یقین ہوگا۔ اب رزق کی بات اگر ہم کریں تو رزق کا اگر مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں، اگر رزق میں پرابلم آ رہا ہے اور رزق مل نہیں رہا اور سارے راستے بلاکڈ ہیں اور چیزیں چل نہیں رہی ہیں، تو اس کا سلوشن اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور وہ تمہیں رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ پہلا جو ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، کیا کروں میں، تو اللہ نے یہ ایک راستہ بتا دیا، تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، اللہ کی کمٹمنٹ ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جب اس چیز کو ہم اپلائی کریں گے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اللہ کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، تو پھر اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے۔ لیکن کام کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم تقوی پہ فوکس کریں، اپنی زندگی میں نیک اعمال کریں، اللہ کی اطاعت کریں، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کو پورا کریں، جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے، جو حرام ہے ان سے دور رہیں۔ جب آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو رزق کہاں سے آئے گا، یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا کہ کدھر سے آئے گا۔ اب دوسری سچویشن کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مال مل گیا، لیکن کثرت مال ہے، لیکن وہ مال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے مال تو بڑا آتا ہے میرے پاس، لیکن جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے نکل بھی جاتا ہے، اس کے اندر مجھے برکت نہیں ملتی، برکت نہیں محسوس ہو رہی۔ تو کثرت مال جو ہے وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ آپ کو اس مال سے سیٹسفیکشن بھی ملے گی۔ لیکن اصل میں کیا چیز ہے، جو مال میں یا رزق میں برکت ہے، ہمارا دین جو کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے نا، کانسیپٹ آف برکہ، وہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اس کے اندر سیٹسفیکشن بھی ہو، سینس آف فلفلمنٹ بھی ہو، کہ ملنے کے بعد سکون کا احساس بھی ہو، ملنے کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور اندر سے فقر والی فیلنگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے بھی دل کے اندر فقر کی فیلنگ رہتی ہے، ٹینشن، خوف، پریشانی رہتی ہے کہ اتنا مال آ گیا۔ تو برکت کا جو کانسیپٹ ہے، اب ہم چاہتے ہیں رزق مل گیا، اللہ اس میں برکت بھی دے دے، تو اس کا بھی سلوشن اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف تقوی کا ذکر کیا، تقوی اختیار کرو تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دو کام کر لو، ایمان پہ فوکس کرو اور تقوی پہ فوکس کرو۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ رزق کا ملنا بھی ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، رزق میں برکت کیسے ہوگی وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مال بڑھ بھی جائے، زیادہ بھی ہو جائے، اور یہ بھی خواہش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے مال کما رہے ہو، حلال طریقے سے مال کما رہے ہو، اور مال کے زیادہ ہونے کی خواہش، ایز لانگ ایز اس کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، غریبوں مساکین پہ خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے، آپ وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرتے رہو، تو جتنا مال آپ کے پاس آئے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ خیر ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اس مال کے اندر بخل کرتے ہیں اور بس صرف اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور لوگوں پہ خرچ نہیں کر رہے، پھر وہ مال جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ انسان کے زندگی میں شر کا سبب بنتا ہے۔ تو اب اگر مال زیادہ چاہیے تمہیں، تو اللہ نے وہ راستہ بلاک نہیں کیا کہ نہیں تم زیادہ مال لے نہیں سکتے یا مال بڑھ نہیں سکتا، بس جتنا ہے اسی پہ فوکس کرو۔ اس کا راستہ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا، اور وہ راستہ کیا فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ کون ہے جو
اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر کے واپس کر دے گا۔ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، تو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ مال جو ہوتا ہے جب ہم مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، غرباء پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے اللہ کو قرض دیا، اور قرض ہمیشہ واپس آتا ہے، اللہ تمہیں وہ واپس کرے گا، اور صرف اتنا واپس نہیں کرے گا جتنا تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بلکہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کرے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ مال کے بڑھانے کا راستہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں۔ تو یہ تینوں جو خواہشات ہوتی ہیں ہماری زندگی کی رزق کے ایسپیکٹ سے، وہ کیا ہوتی ہیں کہ رزق مل جائے، اور پھر رزق میں برکت مل جائے، اور پھر تیسری رزق میں کشادگی ہو یا وسعت ہو جائے، کثرت ہو جائے۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے، تم اختیار کرو گے تو تمہارے یہ سارے پرابلمز جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے۔ تو رزق والا مسئلہ اللہ نے قرآن میں بتا دی، لیکن یقین جب ہوگا ان آیات کے اوپر تبھی تم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے۔ جب تم اپلائی کرو گے تو اس یقین کی وجہ سے اللہ تمہیں وہ نتائج دکھا دے گا۔